ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہمارے پیارے رب عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دلوں کی بیماریوں کو، مرضوں کو دور کر دے، دل کو زندگی دے، اور وہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اسے قرآن پاک کو وہ مومنوں کے لیے شفا بھی فرمایا گیا، رحمت بھی فرمایا گیا کہ اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ اب یہاں پر نصیحت بھی جو ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے، ہدایت حاصل کریں گے، اور قرآن کی تعلیم، قرآن کے فرامین سے، قرآن کے ارشادات سے وہ ہدایت والے راستے بھی اختیار کریں گے، ساتھ ساتھ انہیں یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے، ان کے دلوں کو جو اصل زندگی ہے وہ بھی نصیب ہوگی، اور جو ظاہری شفا ہے وہ بھی اس سے نصیب ہوگی۔ قرآن کی تلاوت وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی کو آخرت کے تو فائدے ملتے ہی ملتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی اسے کئی طرح کے فوائد ملتے ہیں۔ بیماریاں دور ہونا، کئی ایسی صورتیں کہ جن کو پڑھنے کی وجہ سے گھروں سے جنات، شریر چیزوں کا دور ہو جانا، جس کا گھر شیطان سے محفوظ ہو جائے اور شریر جنات سے محفوظ ہو جائے، تو بتائیے اس کو اور کیا چاہیے؟ کتنی بڑی اسے عظیم یہ نعمت گویا کہ نصیب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، جہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس کے داخلے پر پابندی، تو پھر اس کا گھر وہ رحمتوں کا گویا کہ گوارا بن جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول ہونے کی جگہ وہ گھر بن جاتا ہے، شیطان اس کے گھر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آج افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ہم محروم ہو گئے اور محروم ہوتے جا رہے ہیں ایک طرح کے۔
ظاہری نقصان بھی اور اخروی نقصان بھی یہ گویا کہ حاصل ہو رہے ہیں۔ ظاہری نقصان کہ شیطان سے، جنات سے، شریروں سے گھر وہ امن میں نہیں ہے، اور اخروی نقصان کہ آدمی کے نامہ اعمال میں جو ذخیرہ ہونا چاہیے وہ نیکیاں گویا کہ وہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ ویسے ہر کوئی مانگتے ہیں رزق میں برکت ہو، دعائیں مانگتے ہیں فلاں چیز میں برکت ہو، کاروبار ایک سے دگنا ہو جائے، اور اپنے پاس جو مال ہے وہ اور بڑھ جائے، بیمار ہیں تو صحت کی دعا کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اللہ سے مانگیں گے اور مانگنا چاہیے۔ لیکن بعض وہ اعمال ہیں ناظرین کہ جب ہم وہ کریں تو اللہ بن مانگے ہی عطا فرمائے، اور اس میں ایک قرآن کی تلاوت یہ عمل بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اسے بن مانگے عطا فرماتا ہے اللہ، اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جس کو قرآن کی تلاوت دعا مانگنے سے گویا کہ وہ مشغول تلاوت میں ہے، دعا نہیں مانگی، اللہ اسے یہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ قبرستان ہے کہ قبر کے سامنے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، منع ہے اس کی، بلا حائل وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ قبر اور بیچ میں کوئی چیز حائل ہے یا دیوار بنی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، ٹھیک ہے پھر نماز پڑھیں گے۔ تو فرمایا گھر کو ایسا نہ بناؤ کہ قبرستان ہی تمہارے گھر بن جائیں۔ اسی لیے گھروں کے اندر سنتیں، نوافل، یہ نمازیں یہ پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ ہمارے ہاں کبھی کوئی کسی کو کہہ بھی دیتا ہے نا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آپ کو فائدہ ملے گا، فائدہ ملے گا، تو وہ پھر حافظ صاحب تلاش کرتے، کون سے ایسے حافظ صاحب ہیں جو سورہ بقرہ پڑھ کے دے دیں۔ ظاہر ہے ایک پارہ، دو پارے، پھر آگے تیسرے پارے کا گویا کہ نصف کے قریب تک، تو اس طرح 2.5 سپارے وہ کہتے کون پڑھے گا اتنی دیر۔ حالانکہ اگر جو پڑھنے والے ہیں جن کے معمول ایسے ہیں تو وہ ایک ایک نشست میں نارمل 1 پارہ سوا پارہ آرام سے پڑھ لیتے ہیں، آرام سے پڑھ لیتے، بس ایک عادت بن جائے۔ اب آپ ان سے پوچھئے جن کی عادت نیوز پیپر، اخبارات اس کے بغیر ان کا دن بے چین گزرتا ہے، جنہوں نے اپنی یہ عادت بنائی ہے صبح صبح اٹھ کر ان کو یہی دیکھنا ہے دنیا جہاں کیا معاملات ہیں، پڑھتے ناشتہ بھی نہیں کریں گے لیکن پہلے ان کو اخبار چاہیے، بزنس بھی بعد میں کریں گے پہلے ان کو یہ چاہیے، کیوں؟ عادت بنا لی۔ تو جن کے ذوق میں قرآن کی تلاوت بھی عبادت کے طور پر یوں آ جائے تو دیکھیں اس کو کتنے برکات یہ حاصل ہو جائے کہ اس کا دن ہی بے چین گزرے، دل میں بھی بے چینی آ جائے کہ قرآن جس دن اس نے نہ پڑھا ہو۔ عادت ضرور ہونی چاہیے ناظرین، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہو، یعنی کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیے بغیر ہی آدمی کا وہ دن اور رات ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم ارشاد فرمائی، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں تعلیم دو اس کی۔ فرمایا میری محبت، میری آل کی محبت، اور تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن، یہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے فرمایا۔ تو ناظرین تعلیم دی، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت سکھاؤ، یہ عمل کرو، اور خوش نصیب والد جو ڈائریکٹ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا سکتا ہے، قرآن پڑھائے، اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ جو اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اللہ اکبر، یعنی عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے اچھا خاصا پڑھنا آتا ہے قرآن، لیکن اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا یا ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں۔ بھئی آپ کے بچے کہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، آپ سنیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، یہ تعلیم ہے، یہ اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم ہے، اور اس پر فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے جو والد خود اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، اور جو سیکھنے والے، سکھانے والے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہیں۔ جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا اسے، قرآن پاک اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ سیکھنا بھی یہ بڑا فضیلتوں والا، سکھانا یہ کام بھی بڑا فضیلتوں والا۔ اور پھر قرآن کے مقاصد، قرآن کے نزول کیوں نازل ہوا؟ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے،
تو اس پر عمل پیرا ہونا. تو یہ ایز اے مسلم میری آپ کی سب کی یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. قرآن کو سیکھیں بھی سکھائیں بھی جہاں تک ہو سکے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو. ایک ہی آیت آپ نے کسی کو سکھا دی، پڑھنا سکھا دیا. لوگ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ایسی کریں کہ جس سے بڑے فائدے حاصل ہوں. کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ حلال طریقے سے کمائیے، مگر بعض ایسی انویسٹمنٹ دینی طور پر ہوتی ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن پاک آپ نے کب سیکھا؟ تو جس کی عمر جو ہے وہ 40 سال یا اس کے لگ بھگ ہو تو یہی بچپن میں سیکھا تھا، 15 سال 12 سال 13 سال اس وقت پڑھا تھا، کچھ 15 سال تک پڑھا تھا، بس اس کے بعد نہیں. اب وہی چل رہا ہے. اور ان کے ذہن میں اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ نقش وہی باتیں اور اسی کی طرف توجہ جاتی جو ان کو پڑھاتا ہے، جس نے ان کو سکھایا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے میرے بھائی. اور ایسی وہ بہنیں، وہ خواتین جو قرآن پڑھنا جانتی ہیں، اور عورتوں میں خواتین کے اندر سکھانے والا یہ معاملہ تو زیادہ اور ہونا چاہیے، کیونکہ ادھر کمزوری زیادہ ہے، ضعف زیادہ ہے. عام طور پر بچوں کے لیے مساجد میں، مدارس میں یہ انتظام اہتمام ہے، لیکن ظاہر ہے ہر جگہ بچیوں کے لیے نہیں ہوتے. جب نہیں ہوتے تو جیسا تیسا پڑھا اور اسی انداز سے آگے وہ چلا رہی ہوتی. مدرسۃ المدینہ اور ہماری جو فیضان اکیڈمی آن لائن سسٹم نظام دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی قرآن پاک وہ سیکھا جا سکتا ہے. تو قرآن ضرور سیکھیں اگر نہیں سیکھا ہے، اور پھر اس کو ایسے چھوڑے نہیں بلکہ اس کے ساتھ دل لگا لیں. دیکھیں پھر اللہ ہماری کیسی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بزرگ، تابعی بزرگ ہیں. آپ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور آپ دن میں روزہ رکھتے، رات قیام فرماتے. یہ باتیں میں اور آپ سنتے ہیں اور عام سنتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ والے تھے وہ تو ایسے کر گئے. ٹھیک ہے کر گئے، لیکن ہم بھی زینے کی طرف کچھ بڑھیں تو صحیح، کوئی قدم تو رکھیں اوپر، کچھ نہ کچھ تو کریں. اپنے فرائض کی تکمیل کے ساتھ پھر آگے نفلی طور پر یہ عبادت معاملت بجا لائیں. کسی بھی مسجد کے پاس سے گزرتے تو آپ اس میں بھی نماز پڑھتے، اور خود فرماتے جامع مسجد کے اندر میں نے ہر ستون کے پاس قرآن ختم کیا. جب ان کا وصال ہوا تو قبر میں رکھے گئے، اور قبر کسی طرح کھل گئی، اینٹ وغیرہ گری، تو ان کو دیکھا دیکھنے والوں نے کہ قبر میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قبر میں قرآن کی تلاوت، قرآن اور نماز سے ایسی محبت تھی کہ قبر میں بھی یہ پڑھ رہے ہیں. تو اب وہ دیکھنے والے نے ان کے گھر پہ پتہ کیا کہ یہ کیا عمل کرتے تھے. تو ان کی شہزادی، ان کی بیٹی کہنے لگی، وہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اگر مرنے کے بعد، وفات کے بعد قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرما، میں بھی قبر میں نماز پڑھوں. اور یہ بھی بیان کیا گیا ان کی قبر کے پاس سے کوئی گزرتا قرآن کی تلاوت کی آواز اسے آ جاتی تھی. جن کے شب و روز ایسے گزرتے تھے پھر قبر میں بھی قرآن کی تلاوتیں جاری. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی یہ تلاوت یا اپنے معمولات میں ہمیں ضرور شامل کرنا چاہیے. چاہے تھوڑی تھوڑی تلاوت سے عادت بنا لیں. سورہ واقعہ کی تعلیم بچوں کو دے دیں. جس گھر میں وہ پڑھی جاتی ہے اس میں پھر کوئی فاقے نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گے. سورہ واقعہ پڑھیں. پھر اسی طریقے سے اور جو صورتیں، جب جمعہ کا دن آئے بطور خاص سورۃ دخان جس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، سورہ کہف جس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، تو یہ ہماری عادتوں میں شامل ہو جائے کہ اس دن یہ پڑھنی، اس دن یہ، اس دن یہ، اس دن یہ. ثواب ہی ثواب الحمدللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذہن نصیب نماز کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کریں، اور صورتیں کچھ ایسی یاد کر لیں کہ جس میں طویل طویل قرات، اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اپنی ظاہر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر پہ آپ پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ اس میں قرآن کی تلاوت کچھ قدرے آپ طویل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نمازیں اگر اس طرح حدیثوں میں روایتوں میں پڑھتے ہیں تو بڑی طویل طویل نمازیں بھی تھیں جو آپ کی انفرادی اپنی عبادات تھی. صحابہ نے اسے بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو پھر اماموں کے لیے آپ نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں کام کاج والے بھی، دیگر بھی ایسے حاجت والے بھی، بوڑھے بھی ایسے آتے ہیں نماز میں، تو وہ امام سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھائیں. لیکن اپنی نماز کا اختیار ہے، طویل پڑھتے جائیں. اور نماز میں قرآن پڑھنا
اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے کچھ سوالات بھی ہیں، کالز بھی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کا سوال یہ ہے، کیا بے وضو قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ بے وضو زبانی قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں تو بالکل قرآن پاک آپ بے وضو بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ چھونا منع ہے، البتہ آپ ایسے زبانی پڑھ رہے ہیں یا کسی ایسی چیز کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو چھونا نہیں پڑ رہا تو ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ بھی اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، البتہ وضو ہوگا تو اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بے وضو بھی قرآن کی تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کرنا چاہیے اور اسے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور قرآن پاک کو بے وضو بلا حائل چھونا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہم وضو بھی کریں اور قرآن بھی پکڑیں، قرآن کو چھوئیں بھی باوضو، تو اس میں کئی طرح کے ثواب جمع ہو جائیں گے۔ وضو کے ساتھ قرآن پڑھنا، قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، تو کتنی عبادتیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو لہذا کوشش کریں باوضو حالت میں ہی قرآن پاک کی عادت بنائیں، پڑھنے کی عادت بنائیں۔ لیکن اگر کوئی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، بے وضو یہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی پڑھنا بہرحال جائز ہے۔ قرآن پاک کے اگر پچھلے سجدہ تلاوت رہتے ہوں تو کیا ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو سجدے ہیں باقاعدہ کہ قرآن کی آپ تلاوت کرنے یا سننے سے جو سجدہ واجب ہوتا ہے تو وہ واجب ہے۔ اب اگر کسی نے پچھلے نہیں کیے اور اس کے کئی رہتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات عام طور پہ درپیش ہوتے ہیں اور حفاظ کے لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات آیات پڑھتے رہتے ہیں لیکن سجدوں کی طرف وہ توجہ اگر نہیں کی تو یہ بہرحال واجب ہیں، ان کو انہی نیت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اور اسی وقت وہاں جگہ ایسی ہے کہ آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس وقت تلاوت کو موقوف کر کے سجدہ کر لیجئے، اور سجدہ تلاوت بھی باوضو قبلہ رو ان تمام شرائط کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر وہاں جگہ ایسی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کچھ مؤخر کر دیا، اور مؤخر کر کے پھر آپ نے نماز کے لیے گئے تو آپ نے اس وقت سجدہ تلاوت کر دیا تو اس وقت کر لیجئے، لیکن بہرحال یہ واجب ہیں۔ اور اگر ترک کیے ہیں، پہلے نہیں اس کو ادا کر سکے، تو جتنی تعداد رہتی ہے وہ تمام کے تمام وہ سجدہ تلاوت ادا کیے جائیں۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی اگر کوئی قرآن میں 14 آیتیں ہیں اور ان 14 آیات مبارکہ جو 14 سجدے ہیں وہ آیات پڑھے اور ان کے ساتھ سجدہ کرے، چاہے 14 آیات ایک ساتھ پڑھ لیں اور سجدہ کریں، یا پھر آپ ہر آیت پڑھیں سجدہ کریں، آیت پڑھیں سجدہ کریں، تو یہ تو ایک بڑا مجرب عمل ہے، اور انشاءاللہ اس کی بدولت مانگی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے اور اس پہ کرنا چاہیے کہ اس کی بدولت اور اس کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک کی جتنی آیات سجدہ ہیں پڑھ کر پھر آپ ساتھ ساتھ ان کی تلاوت بھی کریں اور سجدہ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ذوق شوق کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اسلام